اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت عتبہ بن ربیعہ کی لڑکی کی شادی کا واقعہ۔ کہ یہ ایک مردوں اور لڑکوں کے لیے نصیحت بھی ہے کہ کس طرح حسن اخلاق انسان کے لیے آسانیوں کے اور کامیابیوں کے اور رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ کی لڑکی حضرت ام ابان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا تو انکار کر دیا۔ پھر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا تو انکار کر دیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام دیا تو اسے قبول کر لیا۔ جب نکاح ہو رہا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے سے اس عورت سے کہا کہ امیر المومنین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں سے تو نکاح کرنے سے انکار کر دیا، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر لیا۔ جواب ملا جیسے خدا کی مرضی۔ خیر، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہم سے اچھا ہے۔ بعد میں اس نے عورتوں میں بتایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی گزارنی بہت سخت ہوگی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت مزاج تھے ہر معاملے میں، خاص طور پر دین کے معاملے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف محبت ہی ہے، یعنی کہ وہ مالی حیثیت میں بہت کمزور تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف لاٹھی ہے، یعنی کہ وہ عمر رسیدہ تھے اور مال اور دولت اور وہ ہر اس قسم کی آسائشوں سے محروم تھے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی گزارنے کا مزہ ہے، ہنستے ہوئے گھر میں آئیں گے، ہنستے ہوئے گھر سے نکلیں گے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حسن معاشرت کے باعث بیوی بچوں میں نہایت محبوب تھے۔ وہ اپنے کنبہ میں جس لطف و محبت کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے، اس کا اندازہ صرف اس سے ہو سکتا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ کی لڑکی حضرت ام ابان سے اگرچہ بہت سے معزز اشخاص نے شادی کی درخواست کی، لیکن انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب پر ترجیح دی۔ لوگوں نے وجہ پوچھی تو کہا، میں ان کے اوصاف حمیدہ سے واقف ہوں۔ وہ گھر آتے ہیں تو ہنستے ہوئے، باہر جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، کچھ مانگو تو کنجوسی نہیں کرتے، اور خاموش رہو تو مانگنے کی نوبت نہیں آنے دیتے، انتظار نہیں کراتے، خود بخود نوازتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی کام کر دو تو شکر گزار ہوتے ہیں، اور خطا ہو جائے تو معاف کر دیتے ہیں۔ تو سامعین، آپ نے دیکھا کہ حسن معاشرت کتنی بڑی چیز ہے اور اس کی کتنی برکتیں اور رحمتیں اور فضیلتیں ہیں۔ ہمارا دوسرا واقعہ ہے خلیفہ ہارون الرشید کی ملکہ زبیدہ کی ایک نیکی پر مغفرت۔ اذان کا ادب کیجیے، خاص طور سے مائیں بہنیں، اس بات پر خصوصی توجہ دیں۔ زبیدہ خاتون ایک نیک ملکہ تھی۔ اس نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق خدا کو بہت فائدہ پہنچایا۔ اپنی وفات کے بعد وہ کسی کو خواب میں نظر آئی۔ اس نے پوچھا کہ زبیدہ خاتون، آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ زبیدہ خاتون نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے بخشش فرما دی۔ خواب دیکھنے والے نے کہا کہ آپ نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق خدا کو فائدہ پہنچایا، تو اس لیے آپ کی بخشش تو ہونی ہی تھی۔ زبیدہ خاتون نے کہا، نہیں، جب نہر زبیدہ والا عمل پیش ہوا تو پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ کام تو تم نے خزانے کے پیسوں سے کروایا، اگر خزانہ نہ ہوتا تو نہر بھی نہ بنتی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ زبیدہ نے کہا، میں تو گھبرا گئی کہ اب کیا بنے گا، مگر اللہ رب العزت نے مجھ پر مہربانی فرمائی۔ مجھے کہا گیا کہ تمہارا ایک عمل ہمیں پسند آ گیا۔ ایک مرتبہ تم بھوک کی حالت میں دسترخوان پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ اتنے میں اللہ اکبر کے الفاظ سے اذان کی آواز سنائی دی۔ تمہارے ہاتھ میں لقمہ تھا اور سر سے دوپٹہ سرکا ہوا تھا۔ تم نے لقمے کو واپس رکھا، پہلے دوپٹے کو ٹھیک کیا، پھر لقمہ کھایا۔ تم نے لقمہ کھانے میں تاخیر میرے نام کے ادب کی وجہ سے کی، چلو ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی۔
مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کرتے تھے کہ انسان جب اذان کی آواز سنے تو ادب کی وجہ سے خاموش ہو جائے، اذان کا جواب دے اور آخر میں مسنون دعا پڑھے۔ میرا تجربہ ہے کہ اذان کے ادب کی وجہ سے اسے موت کے وقت کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ زیادہ نیند انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا دیتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے آپ سے فرمایا کہ پیارے بچے، رات کو بہت نہ سویا کرو، رات کی زیادہ نیند انسان کو قیامت کے دن فقیر بنا دیتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔